अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पिज़ादा। ये जो इमेजेस आपने देखे, ये जो सीन आपने देखा, ये जो मंजर आपने देखा, ये उस वक्त का है जब अचानक यहाँ पर पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस के सामने वर्चुअल स्क्रीन्स पे इमरान खान नुमदार होते हैं। ये एक्साइटमेंट आपने देखी, ये इस्तराब आपने देखा, ये खुशी की कैफियत, ये चीखें आपने देखी। जहन में ये भी रखें कि ये चीखें जो मार रहे हैं एक्साइटमेंट में, इनमें से 99%, 99% जो हैं वो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, अमेरिकन फिजिशियंस हैं, और ये हॉल उनसे भरा पड़ा है। और उनकी ये एक्साइटमेंट जो है, इसके अंदर एक खास किस्म का पैगाम है पाकिस्तान की रूलिंग एलीट्स के लिए, मैं समझता हूं पाकिस्तान के मीडिया के लिए, पाकिस्तान के सो कॉल्ड लिबरल्स के लिए, और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के जो टॉप डिसीजन मेकर्स हैं। वो मैसेज क्या है? वो मैसेज ये है कि ये कोई किसी पंजाब के या सिंध के खेतों में बैठे हुए मज़ारे नहीं हैं, ये सर्फ नहीं है जिन्हें कोई जागीरदार या लैंडलॉर्ड या जमींदार कंट्रोल करता है, ये कोई इंडस्ट्रियल लेबर नहीं है, ये कोई क्लर्क नहीं है जो अपनी तनख्वाहों में इजाफे के इंतजार में बैठे हुए हैं, जिन्हें 5% या 10% तनख्वाहों में इजाफा देकर आप खुश कर सकते हैं। ये वो गरीब लोग नहीं हैं जिन्हें आप पुलिस से कंट्रोल कर सकते हैं। ये आजाद लोग हैं जिन्होंने अपने जोरे बाजू से और अपने जहन की ताकत से अमेरिका जैसी कंपेटिटिव प्लेस के अंदर अपनी जगह बनाई है, अपना मुकाम बनाया है, अपने लिए इज्जत हासिल की है, अपने जोरे बाजू को, अपने लोहे को मनवाया है। इनके आइडियाज, इनकी ओपिनियंस, इनका एनालिसिस जो है वो एक आजाद जहन की पैदावार है। और पाकिस्तान के अंदर जो बहुत दफा लिबरल मीडिया, जो सो कॉल्ड लिबरल मीडिया के लोग हैं या पीडीएम के सियासतदान हैं, वो ये इल्जाम लगाते हैं कि इमरान खान एक कल्ट है और इमरान खान एक पाइट पाइपर है। लेकिन जरा गौर कीजिए कि पाकिस्तानी सोसाइटी का जो सबसे बेहतर जहन है, जो सबसे पढ़े लिखे इंटेलिजेंसिया के पार्ट समझे जाते हैं, वो इमरान खान से अगर मुतासिर होते हैं या इमरान खान की लीडरशिप में बिलीव करते हैं, तो इसके अंदर डेफिनेटली एक पैगाम है। और यही चीज कल जो ये जो सारा सीन आपने देखा, ये हिल्टन होटल का सीन है। बहुत खूबसूरत जगह थी, और वहां पर उसके कॉरिडोर्स में एक बड़े प्रोमिनेंट जो जर्नलिस्ट से इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा सर, आपको ये सोचने की जरूरत है कि ये एक्साइटमेंट, ये जोशो खरोश जो है, ये कोई गरीब लोगों का नहीं है, ये कोई वो लोग नहीं है जिनको ट्रकों में, छकड़ों के अंदर, बसों के अंदर भर के जबरदस्ती कोई पार्टी कहीं ले आती है। ये वो लोग हैं जो कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, सर्जन्स हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, इंटरनल मेडिसिन के लोग हैं, नेम्ड साइकियाट्रिस्ट हैं, जो अपने खर्चे के ऊपर पूरे अमेरिका से, हर तरफ से, अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों से, नॉर्थ अमेरिका से, कनाडा से अपना खर्चा करके, हजारों डॉलर खर्च करके यहाँ पे आए हैं। और आप इनकी एक्साइटमेंट देखें इमरान खान की खातर, और ये एक्साइटमेंट जो है, इसके मैसेज को समझने की जरूरत है कि ये सोचने वाले जहन जो हैं, ये उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एक्साइटमेंट है इन पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस की, ये इस वक्त पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल सिस्टम है और जो पाकिस्तानी माशरा है, उसके अंदर के इस्तराब की एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन है। अब जो इसको समझना चाहे वो इसको समझ सकता है, जो ना समझना चाहे वो इस चीज को भी ना समझेगा, इसको इग्नोर करेगा। अब इससे पहले कि मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की तरफ चलूं, यहां 2 दिन से जहां मैं मौजूद था, जहां अपना का एनुअल मीटिंग थी डैलस के अंदर, टेक्सास के अंदर, इसका थोड़ा सा हाल मैं आपको डिस्क्राइब कर सकता हूं। पहले ये समझना जरूरी है कि कहने को तो ये सिर्फ अपना की मीटिंग थी, लेकिन ये दर हकीकत सिर्फ अपना की मीटिंग नहीं थी। इसके अंदर बहुत सी और जो फिजिशियंस की एसोसिएशन हैं, जैसे अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की एसोसिएशन है, डॉ मेडिकल कॉलेज की एसोसिएशन है, किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज की एसोसिएशन है, खैबर मेडिकल कॉलेज की एसोसिएशन है, उन सब एसोसिएशंस के अपनी अपनी मीटिंग्स, इजलास, इवेंट्स भी यहाँ पे थे। और यूं ये जो 3, 4, 5 दिन का यहाँ इवेंट था, जिसका फॉर्मल आगाज मेरा ख्याल है 5 तारीख से हुआ और 9 तारीख को इसका इख्तिताम हुआ, यानी 5 जुलाई से शुरू हुई चीज और 9 जुलाई पे जाके खत्म हुई। ये कोई एक इवेंट नहीं था, बल्कि इसके अंदर दर्जनों इवेंट्स थे। आप इसे एक गुलदस्ते के तौर पे परसीव कर सकते हैं, इसे एक बुके आप समझ सकते हैं। और ये इवेंट्स जो हैं, इसके अंदर डिनर्स भी हैं, इसके अंदर लंचेस भी हैं, बैंक्वेट्स हैं, इसके अंदर डांस है, इसके अंदर म्यूजिक है, इसके अंदर टी पार्टीज हैं, इसके अंदर मेडिकल साइंस की डिस्कशंस हैं, इसके अंदर रिसर्च की बात हो रही है, इसके अंदर मेरी तरह के नाचीज जो हैं उनको भी बोलने का बाज लोगों पे मौका मिल रहा है। तो ये एक कॉम्बिनेशन था डिफरेंट किस्म के इवेंट्स का,
جس کی جھلکیوں کے میں نے خود وہاں پہ اپنے آئی فون کو استعمال کرتے ہوئے بہت سی میں نے چھوٹی چھوٹی فوٹیج لی ہے، اس کو ایڈٹ کر کے میں نے ایک چھوٹا سا 1 منٹ کا مونتاج بنایا ہے ان جھلکیوں کا، جس میں میوزک بھی ہے، جس میں سانگز ہیں، جس میں ایکسائٹمنٹ ہے، جس میں بہت زیادہ جوش و خروش ہے، جس میں آپ لوگوں کی ایکٹیویٹی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو چہرے نظر آ سکتے ہیں اینیمیٹڈ ود لائف. اور یہ چھوٹا سا جو جھلکیوں کا ٹکڑا ہے 60-70 سیکنڈز کا، یہ میں آپ کو یہاں پر دکھانا چاہتا ہوں. پاکستان کے اندر ایکسپیٹ پاکستانی کو ووٹ ملنا چاہیے اپنی اپنے حلقے اور کانسٹیٹوینسی کے اب سر آ جاتے ہیں پاکستانی سیاست کی طرف. وائل آئی واز بیزی ہیئر ان ڈیلس، گیلورڈ ٹیکسن کا یہ جو بہت خوبصورت ریزورٹ تھا، میں یہاں بزی تھا، مصروف تھا، گم تھا، بہت انہماک سے یہاں کی چیزوں کو دیکھ رہا تھا، اسے سمجھنے کی میں کوشش کر رہا تھا. اس وقت پہ پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ رکی بھی نہیں تھی. جو پرانا ایک میں نے محاورہ آپ کے سامنے رکھا کہ سٹی بینک کا ایک سلوگن ہوا کرتا تھا، the city never sleeps، اور اسی طرح سے politics never stops. اور دنیا میں کہیں پر بھی پالیٹکس رکتی نہیں ہے، بٹ دس از فار مور ٹرو ان کیس آف پاکستان. تو میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک پاسنگ ریفرنس کرنا چاہتا ہوں پاکستانی امریکن فزیشین کمیونٹی کے حوالے سے، کہ جب میں نے اس ساری کمیونٹی کو ان ایکشن دیکھا، اور اس میں میں بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے مشاہدے میں اور آبزرویشن میں دس واز پرہیپس دا لارجسٹ سنگل کانگریگیشن آف پاکستانی انٹیلیجنٹ ایجوکیٹڈ پروفیشنل پاکستانی کمیونٹی کی سنگل لارجسٹ ایک کانگریگیشن تھی، جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک اندازے سے جو مجھے فگرز پتہ چلے ہیں کہ 4000 سے 5000 پاکستانی امریکن فزیشنز، ان کی وائفز، ان کی فیملیز یہاں پہ موجود تھیں، جو اپنے خرچے کے اوپر پورے امریکہ سے، نارتھ امریکہ سے، جس میں کینیڈا میں سے بھی بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں، امریکہ کے ایسٹ کوسٹ سے، امریکہ کے ویسٹ کوسٹ سے، امریکہ کے نارتھ سے، امریکہ کے ساؤتھ سے، امریکہ کے سینٹر سے، اسی طرح سے کینیڈا کے ایسٹ کوسٹ سے، ویسٹ کوسٹ سے، یہاں پہ یہ لوگ اپنے خرچے کے اوپر ہزاروں ڈالر خرچ کر کے اکٹھے ہوئے. تو یہ میرے حساب سے پاکستانی پروفیشنلز کی اور پڑھے لکھے انٹیلیجنٹ پاکستانی کمیونٹی کی سنگل لارجسٹ ایک ہی چھت کے نیچے یہ کانگریگیشن تھی. اور مجھے اس کو دیکھ کے، چونکہ ایک پولیٹیکل سائنس کا کیڑا تو میرے اندر ہے، آپ کو پتہ ہے، تو مجھے ایک فیلنگ یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو کمیونٹی ہے، اسے اپنی پوٹینشیل طاقت کا، اپنی پاور کا احساس نہیں ہے ٹھیک طرح سے، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اگر پولیٹیکل ڈائریکشن ہو تو ان کا کتنا وزن ہو سکتا ہے، کتنا ویٹ ہو سکتا ہے، یہ کتنا بڑا رول اپنے لیے اور پاکستان کے لیے پلے کر سکتے ہیں. مجھے ایک فیلنگ تھی، اگر مجھے اجازت آپ دیں یہ کہنے کی، مجھے فیلنگ یہ ہوتی ہے بہت زیادہ پاکستانی فزیشنز کے ساتھ بات کر کے، کہ ان کی جو، جب وہ یہاں آئے ہیں تو ان کی ایک جو تھنکنگ ہے، ان کا جو ذہن ہے، وہ ایک اکنامک مائیگرنٹ کا ذہن ہے. وہ سوچتے پاکستان کے بارے میں ہیں، یعنی اور گھر ان کے ہیں، 2-2 3-3 ایکڑ کے لوگوں نے گھر بنا لی ہیں، بینٹلے رکھی ہوئی ہیں، رولز رائس رکھی ہوئی ہیں، ٹیسلاز رکھی ہوئی ہیں، بڑی لیٹسٹ قسم کی بڑی مہنگی BMW رکھی ہیں، دنیا بھر میں ٹریول کرتے ہیں. لیکن پولیٹیکلی اسپیکنگ جو ہے، ان کا مائنڈ جو ہے وہ اکنامک مائیگرنٹس کا مائنڈ ہے، جو اپنی زندگی کے اکنامک حالات کو بہتر کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اور اپنی جو اکنامک آسودگی ہے اور زندگی کے جو بینیفٹس ہیں اس پہ وہ کانٹینٹ ہے، اس سے بہت زیادہ خوش ہیں. پولیٹیکل ویژن جو ہے نہیں ہے، اور پولیٹیکل ویژن جس کی ضرورت ہے وہ امریکہ کی سوسائٹی، ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے سیاسی ڈھانچے کے اندر پولیٹیکل انٹیگریشن جو ہے
اس کا ویژن نہیں ہے. اور اس پولیٹیکل انٹیگریشن کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے پچھلے کلچر کی بہت سی جو ویلیوز ہیں انہیں چھوڑنا ہوگا. آپ کو اسرائیل کے خلاف جو بہت زیادہ بولنے کا شوق ہے وہ ختم کرنا ہوگا. گے اینڈ لیسبینس کے خلاف جو بہت زیادہ پوزیشن لی ہے وہ ختم کرنی ہوگی. اپنے گھروں کے دروازے جو ہیں مین اسٹریم امریکن کمیونٹی کے لیے کھولنے ہوں گے, ان کو انگیج کرنا ہوگا. اپنے ایونٹس کے اندر اپنی تمام جو جیسے یہی ایونٹ تھا اس کے دروازے کھولنے ہوں گے, انگیج اور لیوریج کرنا ہوگا. مین اسٹریم امریکن سیلیبریٹیز کو نہ صرف بات بہت کی جاتی ہے, میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ سینیٹرز ہونے چاہیے, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے کانگریس مین ہونے چاہیے, گورنرز ہونے چاہیے. اور مجھے بتایا گیا کہ گورنر کو بلانے کے لیے, انوائٹ کرنے کے لیے بڑا خرچہ کرنا پڑتا ہے. یہاں پر امریکن پالیٹیشینز کی یہ ریت ہے کہ جب آپ کو اس قسم کے ایونٹس میں بلاتے ہیں تو آپ کو ان کی پارٹی فنڈ کے اندر یا ان کا جو ایک کیمپین چل رہی ہوتی ہے ری الیکشن کی, اس میں آپ کو خاصے پیسے دینے ہوتے ہیں. فار انسٹنس اگر آپ نے گورنر ٹیکسس جو ہیں ان کو بلانا ہے تو آپ کو ان کے پارٹی فنڈ میں شاید 1 لاکھ یا $500,000 جو ہیں وہ آپ کو ڈپازٹ کرنے پڑیں گے, وہ پھر آئیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو کمیونٹی ہے یہ بار بار پاکستان کے کانسل جنرل ایمبیسڈرز وغیرہ کو بلاتی ہے, بیکاز وہ ان کو ایک پریسٹیجیس ٹائٹل ہولڈر کی شکل میں مل جاتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا آئیڈیا یہاں پلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کمیونٹی جو ہے آپ کی, آپ اسے کہتے ہیں نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹرز کو بھی بلا سکتے ہیں, آپ واشنگٹن پوسٹ کے ایڈیٹرز کو بھی بلا سکتے ہیں, آپ کاؤنسل آن فارن ریلیشنز کے لوگوں کو بھی بلا سکتے ہیں, آپ امریکن جو سکسیسفل اکیڈیمیا ہیں, اکیڈیمکس ہیں, ان کو بھی بلا سکتے ہیں, آپ امریکن میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والی مشہور شخصیات کو بھی بلا سکتے ہیں, آپ امریکہ کے سرجن جنرل کو بھی بلا سکتے ہیں, آپ فارمر سرجن جنرلز کو بھی بلا سکتے ہیں. اور یہاں پر صرف پاکستان کی بات نہیں ہونی چاہیے, یہاں پہ یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ اس کمیونٹی نے گزشتہ 12 مہینے میں خود امریکہ کے اندر کس طرح سے کنٹریبیوٹ کیا ہے, امریکہ کے اندر ویلفیئر کے لیے, سوشل لائف کو امپروو کرنے کے لیے, کمیونٹی کوہیژن کے لیے, کلچرل امپروومنٹ کے لیے اس کمیونٹی نے کس طرح سے کنٹریبیوشن کی ہے ان اے ملٹی کلچرل, ملٹی ایتھنک, ملٹی لنگوسٹک, ملٹی ریلیجس سوسائٹی کے اندر اس کمیونٹی نے کیا کنٹریبیوشن کی. دیز آر سم آف دی آئیڈیاز بٹ آئی ٹاک مور اباؤٹ دیم. بٹ اوور آل بہت ہی زبردست یہ ایونٹ تھا. اور جو اپنا کے کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں ریحان ارشد, ان کی ٹیم نے بڑا اس میں ویژن دکھایا, بڑی انہوں نے اس میں ایفرٹ کی. کچھ تھوڑا بہت مطلب تھا, ایک سپلٹ سی بھی نظر آئی, خاص کر کے عمران خان صاحب کے حوالے سے, جن کو یہاں اس مین ایونٹ کے اندر بولنے نہیں دیا گیا. اور اگر ہوتا کہ شہباز شریف صاحب کی بھی 3-4-5 منٹ کی ویڈیو لے لی جاتی, میسج لے لیا جاتا, عمران خان کا بھی ایک میسج لے لیا جاتا, تو بہت بہتر کوہیزو امپریشن ہوتا. بٹ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دس لٹل کانٹروورسی, جو تھوڑی سی ایک بدمزگی تھی, اوور آل یہ بڑا ہی ویل مینج ایونٹ تھا, جس کو میرا جو اندازہ ہے, جو میں نے دیکھا, جس قسم کے میوزیکل گروپس کو یہاں بلایا گیا, جیسے علی ظفر کو یہاں بلایا گیا, کم از کم بھی علی ظفر نے تو $1,00,000 لے لیا ہوگا. اسی طرح علی سیٹھی یہاں پہ تھے, نجم سیٹھی صاحب کے صاحبزادے. آئی واز ویری پلیز ٹو سی ہم کہ بہت ایک میوزیشین, ایک سنگر کی روپ میں, اور انہوں نے بھی سنا $30,000-40,000 تو انہوں نے بھی لیے. تو آل ٹوگیدر جو یہاں ہال تھا, جو ہوٹل کو لیا گیا, تو مجھے تو لگا کہ کم از کم بھی $1 ملین سے زیادہ کا خرچہ جو ہے اپنا نے اپنے اس ڈیلس کے ایونٹ کے لیے کیا. تو بہت ہی امپریسو ایونٹ تھا, اس کو دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوئی, ایک بڑی سینس آف اچیومنٹ ہوئی پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے. لیکن ساتھ ہی مجھے یہ فیلنگ بھی ہوئی کہ یہ کمیونٹی جو ہے اس کو یہ اپنی طاقت کو ابھی تک صحیح طرح سے, اپنی سینٹر آف گریوٹی کو ڈسکس جو ہے وہ نہیں کر پائی. ناؤ لیٹس کم ٹو دی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس. جیسے کہ میں نے شروع میں کہہ دیا, چند لمحے پہلے میں نے کہا کہ while I was busy over here enjoying this, looking at all of this, پاکستان کی کوئی پالیٹکس رکی نہیں ہے, پالیٹکس never stop. اب آپ اگر پاکستان کے اخبارات کو دیکھیں جو اس وقت جب میں بول رہا ہوں, تو پاکستان کے جو انگریزی کے بڑے اخبارات ہیں, ڈان ہو یا ٹریبیون ہو یا نیشن ہو یا کوئی اور اخبار ہو, اس کے اندر ایک بہت بڑی ہیڈ لائن لیٹسٹ میں نظر آ رہی ہے, 3-4 گھنٹے پہلے لگی بھی, کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جناب محترم عزت مآب شہباز شریف صاحب جو ہیں, انہوں نے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے. اور وہ اسٹیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے ایشو کی. اب آپ پوچھیں وہ کیا ہے وہ اسٹیٹمنٹ, میں کوشش کرتا ہوں آپ کو اسکرین کے اوپر بھی دکھاؤں. شہباز شریف صاحب نے یہ الزام لگا دیا ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کی پارٹی اور خود عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایک ماحول بنایا جا رہا ہے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی پوٹینشیل اسیسینیشن کے حوالے سے. اور آپ اس سٹوریز کو پڑھتے ہیں تو آپ کو کچھ طرح سے سمجھ نہیں آتا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی کیا واضح, کنکریٹ اور بڑی کوئی ڈیفائنڈ قسم کی چیز ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اتنے بڑے خدشے کا اظہار جو ہے
یہاں پہ کر دیا ہے. اور اس سے پہلے بھی شہباز شریف صاحب جو ہیں, کیونکہ جو جیسے اور درمیان میں انہوں نے 9 مئی کے واقعات کا بھی ذکر کیا ہے, اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں جہاں وہ الزام یہ دیتے ہیں کہ عمران خان کے تحریک انصاف نے ایک ماحول پیدا کیا, ایک سائیکولوجیکل کنڈیشننگ کی, جس کے نتیجے میں 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں. وہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی پارٹی اور پی ڈی ایم کی جماعتیں اپریل 2022 سے مسلسل یہ آئیڈیا پلانٹ کر رہی تھیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک وائلنٹ آرگنائزیشن ہے. وہ ایک پہلے ان کو کہتے رہے کہ ممی ڈیڈی ہیں, پھر ممی ڈیڈی سے سڈنلی ایسے کر کے ان کی گریجویشن کر دی, ان کو پاس کروائی, ان کو ڈگری دے دی. مئی 24-25 مئی 2022 کے بعد جب تحریک انصاف کے لوگوں نے پنجاب کے اندر لاہور میں جی ٹی روڈ کے اوپر, خاص کر کے اسلام آباد کے ڈی چوک میں پولیس کو للکارا اور وہاں پہ ایک لڑائی ہوئی, تو اس کے بعد الزام یہ لگ گیا کہ تحریک انصاف تو ایک دہشت گرد قسم کی تنظیم ہے, یہ ایک وائلنٹ ہے, ایک تشدد کرنے والی آرگنائزیشن ہے, یہ باقی سیاسی جماعتوں سے اس کا ڈی این اے جو ہے بڑا مختلف ہے. یعنی پہلے وہ سارے ممی ڈیڈی سے بیچارے ڈرائنگ رومز والے تھے, ایک دم وہ گریجویٹ کر کے انہوں نے ایک وائلنٹ شکل اختیار کر لی, اور ان کو بین کر دینا چاہیے بیکاز یہ بڑے خطرناک ہیں. تو یہ وہ آئیڈیاز ہیں جن کو شہباز شریف صاحب, جناب محترم شہباز شریف صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ بڑی دیر سے کلٹیویٹ کر رہے تھے. تو اب جب یہ اسیسینیشن کی بات شہباز شریف صاحب نے کرنی شروع کر دی ہے, تو ظاہر ہے کہ بڑا شک میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کم از کم یہ احساس ہے ایز بینگ اے کین آبزرور آف پاکستانی پالیٹکس کہ جو ہاؤس آف شریف اور شریف خاندان ہے, جس کے کہ شہباز شریف صاحب بہت زبردست اس کے ریپرزنٹیٹو ہیں, یہ بڑے ہی کلیور قسم کے مائنڈز ہیں, یہ بڑا ٹرکی قسم کا ان کا مائنڈ ہے. یہ جو بھی بات جو کہتے ہیں یہ کبھی اس میں بلیو نہیں کرتے ہوتے, یہ سیدھی بات نہیں کرتے, یہ کہتے کچھ ہیں اور یہ کرتے کچھ ہیں. یہ ان کی نیچر ہے, اور ان کی ٹریننگ جو ہے وہ پاکستان کے مشہور فارمر ڈکٹیٹر, جو سب سے ظالم اور شفاف ڈکٹیٹر پاکستان کی ہسٹری میں گزرے ہیں, جناب جنرل محمد ضیاء الحق صاحب, جنہوں نے پاکستان میں رول کیا 1977 سے لے کے ٹل ہز ڈیتھ ان اے ٹریجک ایکسیڈنٹ ان اگست 17 اگست 1988 تک, 11 برس کچھ ماہ تک انہوں نے رول کیا. تو ہاؤس آف شریف کے, شریف خاندان کی جو سیاسی تربیت ہے وہ ساری کی ساری جناب جنرل ضیاء الحق صاحب نے کی. جس طرح سے جنرل ضیاء الحق صاحب کا اپنا ایک انداز تھا سیاست کرنے کا اور حکومت کرنے کا, سچ بولنے کا, جھوٹ بولنے کا, کہانیاں سنانے کا. انہوں نے کچھ آیتیں پڑھ کے انہوں نے 11 سال جو ہیں وہ پورے کر دیے, 90 دن کے لیے وہ آئے تھے الیکشن کرنے کے لیے. تو بڑے ٹرکی پرسنالٹی تھی ان کی, اور شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی جو پوری بیہیویئر ہے وہ اسی میں شیپ ہوا. مجھے یاد آتا ہے کہ میری نانی مرحوم جو ہیں وہ بڑے قصے سنایا کرتی تھیں, اور جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے کے حوالے سے میری نانی مرحوم نے ایک دفعہ ایک قصہ کچھ اس طرح سے سنایا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر جنرل ضیاء الحق اور ان کی وائف جو ہیں مسز ضیاء الحق, وہ بیٹھے چائے پی رہے ہیں, بہت خوبصورت موسم ہے, بڑی اچھی سی دھوپ نکلی ہوئی ہے, شاید سردیوں کا موسم ہے لیکن بہت اچھی دھوپ نکلی ہے, بڑا زبردست قسم کا ماحول ہے. اور جنرل ضیاء الحق صاحب اور ان کی جو اہلیہ ہیں وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے لانس کے اندر درمیان میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں, ویٹرز چائے بھی سرو کر رہے ہیں, ساتھ بسکٹس ہیں, کوکیز ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو پریزیڈنٹ ہاؤس کے کچھ فاصلے کے اوپر جو درخت ہیں اس کے اوپر ایک کوا اور ایک شیک کوا, شیک کرو اس کو بھی ایسے کرو ہی کہتے ہیں, تو وہ جو ایک میل اینڈ فیمیل کوا بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, اور وہ جو کوی ہے یعنی شیک کرو ہے وہ کوے کو کہتی ہے کہ بسکٹ تو بڑے ڈیلیشیس اور بڑے زبردست لگ رہے ہیں, ایک جھپٹا مارو, بسکٹ اٹھا لو, ایک کھاتے ہیں, اس کے بعد یہاں سے دوڑ جاتے ہیں. تو کوا اس کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی میں نے سنا بڑا خطرناک ہے, نیک بی بی, کچھ پتہ نہیں کیا کر ڈالے. تو دیکھو ابھی کیا کر سکتا ہے, بس ایک بسکٹ اٹھاؤ اور یہاں سے دوڑو. تو وہ کوا آتا ہے اور جھپٹا مارتا ہے, اور جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں ان کے ہاتھ سے بسکٹ اٹھا کے واپس پہنچتا ہے, اور پھر کوا اور وہ جو شی کوا ہے, کوی ہے, وہ اس کو ٹیسٹ کرتی ہے اور کہتی ہے بڑا زبردست ہے. تو جیسے ہی یہ کوا یہ کرتا ہے اور یہ بسکٹ کھاتے ہوئے ان کو دیکھتے ہیں, جنرل ضیاء الحق صاحب ایک جلال میں آ جاتے ہیں, اور وہ جلال میں کھڑے ہوتے ہیں, اور گارڈ جو دور برآمدے میں ہوتے ہیں ان کو آواز مار کے کہتے ہیں کہ میری رائفل لاؤ, میری گن لاؤ. تو اب اگلا سین یہ ہے کہ دور سے گارڈ جو ہے وہ باقاعدہ ان کی ایک 2 نالی قسم کی بندوق جو ہے وہ لے کے بڑی تیزی سے جان صاحب کی طرف آ رہا ہے, اور این اس وقت پہ جو شی کرو ہے وہ کوے کو کہتی ہے کہ ابھی تو بندوق دور ہے, ایک بسکٹ اور تم اٹھاؤ, پھر ہم یہاں سے دوڑ جائیں گے. کوا اس کی بات مانتا ہے, پہلے بھی کہتا ہے ویسے ہے آدمی بڑا خطرناک, لیکن کہتا ہے بات اس کو سمجھ آتی ہے کہ ریشنل بات ہے, جب تک گارڈ پہنچے گا اتنی دیر تک میں تیزی سے جاؤں گا, جھپٹا ماروں گا, اپنے آپ کو پروو بھی کروں گا اپنی گرل فرینڈ کے سامنے. اور وہاں سے وہ کوا آتا ہے, جھپٹا مارتا ہے جنرل ضیاء الحق کی پلیٹ سے, ان کے ہاتھ سے دوبارہ جو ہے بسکٹ چھین لیتا ہے. ابھی بندوق پہنچی نہیں ہے جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ. اب جب کوا واپس مڑ رہا ہے تو جنرل ضیاء الحق صاحب اکارڈنگ ٹو مائی نانی مرحوم اپنی پسٹل نکالتے ہیں اور ٹھا ٹھا کر کے کوے کو گولی مار دیتے ہیں. اس سٹیج کے اوپر وہ کوا جو ہے وہ مرتے مرتے جب نیچے گر رہا ہے تو اس کی آخری جو آواز ہے وہ یہ ہے کہ کیندا کچھ
करदा कुछ है, कहंदा कुछ है, करदा कुछ है। तो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने ट्रेनिंग की भी है हाउस ऑफ शरीफ की, और जब शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये फरमा रहे हैं कि आर्मी चीफ की असैसिनेशन का कोई प्लान पीटीआई वाले बना रहे हैं, तो मुझे बड़ा खतरा महसूस होता है, बिकॉज शहबाज शरीफ साहब का भी वही है कि कहंदा कुछ है, करदा कुछ है। तो ये एक बहरहाल इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। इस डेवलपमेंट से पहले की जो दो डेवलपमेंट्स हैं उनको भी जहन में रखना बड़ा जरूरी है, बिकॉज उन डेवलपमेंट्स का एक सर्टन पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है वो पैदा हो रहा है। वो दो डेवलपमेंट्स क्या? एक डेवलपमेंट वो है जहां पहले, जिसका मैं पिछले वीलॉग में जिक्र कर चुका हूं और आप में से शायद ही कोई है जो उससे वाकिफ नहीं होगा, कि किस तरह से आईएमएफ की जो पाकिस्तान टीम है, जिसे एस्था पेरेज लीड करती हैं, वो जमानपाद जाती हैं, वो अपनी टीम को लेके जाती हैं वहां। इमरान खान साहब के साथ और शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ उनकी एक फिजिकल मीटिंग होती है, और साथ ही हमाद अजहर जो एक्स फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर हैं वो वर्चुअली उस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ज़हन में रखें कि हमाद अजहर रूपोश हैं, वीपीएन लगा के पार्टिसिपेट किया होगा, वरना फौरी तौर पर गिरफ्तार हो जाते। तो दूसरी तरफ से इसी में वर्चुअल वाशिंगटन से नेथन पोर्टर, जो पाकिस्तान रिलेटेड आईएमएफ मिशन को हेड करते हैं, बड़े सीनियर आईएमएफ के ब्यूरोक्रेट हैं, ऑफिसर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और आईएमएफ ने उसकी रीजनिंग ये बताई, और वो हम आपसे डिस्कस कर चुका हूं मैं पहले, कि हमें तमाम सियासी जमातों को इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतमाद में लेना है, ताकि उनका अप्रूवल चाहिए। और वो अप्रूवल इमरान खान साहब ने दिया। ये बात तो 24 घंटे पुरानी है कि इमरान खान साहब ने भी अप्रूवल दे दिया। इसी किस्म की एक मीटिंग जो है वो पीपल्स पार्टी से भी की गई। अब इसकी एक इंपॉर्टेंस तो ये बनती है कि आईएमएफ ने अपने इस जेस्चर से बड़ा क्लियर सिग्नल दे दिया है पीडीएम की जमातों को भी और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को, कि हमारा एनालिसिस ये है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ऑफ होने वाले मुमकिन जो इलेक्शन है और जो फ्यूचर का सियासी ढांचा है वो इमरान खान के बगैर कंप्लीट नहीं होता। ये एक ऐसा मैसेज है जिसके हवाले से हमाद अजहर साहब ने एक स्टेटमेंट इशू की है। मैं कोशिश करता हूं वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा दूं, लेकिन मैसेज बड़ा क्लियर है कि इमरान खान को और इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है और पाकिस्तान का इलेक्शन कंप्लीट नहीं होता। अब ये एक ऐसा मैसेज है जिसको फैक्टर इन करना होगा पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को, जब वो सोचते हैं कि हमने इमरान खान को क्रश करना है, इमरान खान से जान छुड़ानी है, और मुख्तलिफ उनके पास एक कॉकटेल ऑप्शन हैं। उनके पास मिलिट्री ट्रायल्स की ऑप्शन है, कत्ल के मुकदमों की ऑप्शन है, तोशाखाने के केस की ऑप्शन है, उनके पास अभी उन्होंने एक अलकादर ट्रस्ट की ऑप्शन है, नैब के केसेस की ऑप्शन है, और ये सारी ऑप्शंस उनके पास है। लेकिन अब उनको देखना पड़ेगा कि जो सिग्नलिंग आईएमएफ ने की है, इसके बाद उनकी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस इमरान खान से डील करने की क्या है। उनकी ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे वो तब्दील हो जाती हैं, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग। ये तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था, इसको मैंने महज दोहराया। जो ज्यादा अब इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है गुज़श्ता 24 घंटे में, वो ये है कि जब एस्था पेरेज इमरान खान को ब्रीफ करती हैं और उनका अप्रूवल सीख करती हैं, तो इमरान खान भी एक काउंटर क्वेश्चन उनसे पूछते हैं। ये चीज छप चुकी है। इमरान खान ये पूछते हैं आईएमएफ की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव और हेड से कि कैसे आप हमें गारंटी कर सकती हैं कि इलेक्शन इस साल मुकर्ररा टाइम के ऊपर हो जाएंगे। उसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। एस्था पेरेज इमरान खान को ये कहती हैं कि ये जो हमने डेट 9 महीने का जो डेट स्ट्रक्चर किया है $3 बिलियन का, जिसको 9 मंथ्स में पे होना है, और याद रहे जहन में कि ये जो डेट आईएमएफ पे करती है वो 3-3 महीने में पे करती है। इसका मतलब है कि ये जो $3 बिलियन का डेट है ये 3 या 4 किस्तों में पे होना है, तो कम से कम 3-4 भी हो सकती हैं। और वो कहती हैं कि ये चीज के इलेक्शन होने हैं इस टाइम पीरियड में एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ पाकिस्तान। ये चीज हमारे डेट के अंदर जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी दी जा रही है $3 बिलियन की, ये उसके अंदर इनबिल्ट है, ये उसके डिजाइन का हिस्सा है। इन अदर वर्ड्स, आईएमएफ हैज मेड इट कंटिंजेंट कि आईएमएफ प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा अगर वक्त के ऊपर इलेक्शन होंगे। अब इसके साथ ही ख्वाजा आसिफ साहब ने भी सियालकोट में बात करते हुए कहा है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। ताहम जो पॉलिटिकल एनालिस्ट इस सूरत हाल को बहुत गौर से देख रहे हैं और इसके हवाले से बोल भी रहे हैं, उनका ख्याल ये खदशा ये है कि ये हुकूमत कहंदे कुछ है कर दी कुछ वाली सिचुएशन है, कहंदे कुछ ने कर दे कुछ ने, कि ये इसे कहते हैं इलेक्शन जो है ये मुकर्ररा वक्त से हफ्ता पहले या 10 दिन पहले असेंबलीज को तोड़ेंगे, ताकि इंस्टेड ऑफ 60 डेज इनको 90 दिन मिले जनरल इंतखाबात करवाने के लिए, बेसिकली इलेक्शंस को मैनेज करने के लिए, रिगिंग को प्लान करने के लिए, लोगों को खरीदने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनकी मजीद वीडियोस निकालने के लिए, ऑडियोज उनको सुनाने के लिए, और यूं ये इलेक्शन बजाय अक्टूबर के नवंबर 2023 में भी हो सकते हैं। तो ये एक प्रिंसिपल डेवलपमेंट है, बट दैट इज नॉट द ओनली डेवलपमेंट। देयर इज अनदर डेवलपमेंट जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के जहन के ऊपर है।
اور وہ جو گزشتہ 24 گھنٹے کی دوسری ڈیولپمنٹ ہے جو شہباز شریف صاحب کو، ان کے اتحادیوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو قدرن پریشان کرتی ہے، ان کے ذہن کے اوپر پریشر ڈالتی ہے، وہ ڈیٹیل ججمنٹ ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان ذاتی طور پہ تحریر کرتے ہیں، بھلا کس کے حوالے سے؟ جو 12 مئی کا ان کا فیصلہ ہے، جب 9 مئی کو عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی رجسٹری آفس سے، دروازے توڑ کے، شیشے توڑ کے، لوگوں کو مار کے، وکلا کو زدوکوب کر کے، ان کے گارڈز کو زخمی کر کے، عمران خان کے سر پہ ڈنڈا مار کے، اور پھر عمران خان کو 2 دن کے بعد، آئی تھنک 11 مئی کو یا 12 مئی کو، سپریم کورٹ جو ہے ان کی رہائی کا حکم دیتی ہے، اس کے حوالے سے ایک فیصلہ کرتی ہے۔ اس کا شارٹ آرڈر تو اس وقت سنا دیا گیا تھا، لیکن اس کی ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے، جو خود چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر کی ہے، وہ اب ریلیز ہوئی ہے 24 گھنٹے پہلے۔ اس ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر، جس کی بہت زبردست ڈیٹیل اخباروں میں چھپی ہے، اس میں بہت ہی تفصیل سے یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی تھی، غیر آئینی تھی، انلیگل تھی، انکانسٹیٹیوشنل تھی، اس کا کوئی جواز نہیں تھا، اور اس طرح سے کوئی گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا۔ ظاہر ہے جو ٹویٹ انہوں نے کیا وہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی سوال ہے کہ جب عدالت یہ کہہ چکی ہے کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ انلیگل تھی، انکانسٹیٹیوشنل تھی، اس کا طریقہ غلط تھا، تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ گرفتاری جس طرح سے ہوئی اس کے بعد لوگوں کا ایک رد عمل ہونا ہی تھا، اور عدالت کے اس فیصلے کے بعد اس شک کو اور زیادہ تقویت مل جاتی ہے کہ جو کچھ کیا گیا یہ بیسکلی ایک پلان تھا اور ایک اسکرپٹ تھا۔ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا ذی شعور اور انٹیلیجنٹ شخص پاکستانی اوریجن کا بچا ہے جسے اب تک اپنے 2+2 کر کے انالیسس سے اسے ذہن میں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ 9 مئی ایک ایسا پلان اور اسکرپٹ تھا جسے کم از کم 30-40 دن کی محنت سے تیار کیا گیا تھا، کیونکہ اس قسم جو فائدے اس سے اٹھائے گئے ہیں، سیاسی طور پر پاکستان کی ڈائریکشن بدلنے کی کوشش کی گئی ہے، اپنی مرضی کے انتخابات کرانے کے لیے اپوزیشن کو، پی ٹی آئی کو کرش کرنے کا ایک پورا پلان اس کے اندر آپ کو پنہا نظر آتا ہے، اس کے اندر جو اب انفولڈ کر چکا ہے، تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی دفتن اچانک چیز ہو نہیں گئی، بلکہ یہ ایک بڑی زبردست پلاننگ۔ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ مجھے حیرانگی ہے کہ اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن جو ہے، ایک ٹرانسپیرنٹ شفاف قسم کی ایک انویسٹیگیشن اس کے اوپر ہونی چاہیے تھی، تحقیق ہونی چاہیے تھی، انکوائری ہونی چاہیے تھی، وہ آرڈر نہیں کی گئی۔ اور میں حیران ہوں کہ ابھی تک ڈی جی رینجرز جو ہیں اور جو چیئرمین نیب ہیں، ان کو کسی نے انکوائری میں شامل نہیں کیا، ان سے سوالات نہیں پوچھے، اور مجھے پورا شک ہے کہ یہ پلان پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو یہ وہ دوسری ڈیولپمنٹ ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ۔ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ملاقات، اور پھر اس کے بعد یہ واضح ہونا کہ آئی ایم ایف نے عمران خان کو کہا ہے، اور یہ بات اب سامنے آ چکی ہے کہ یہ جو ڈیٹ ہے اس کا ڈیزائن اور اسٹرکچر یہ کہتا ہے کہ درمیان میں الیکشن ہونے۔ دوسری یہ ڈیولپمنٹ جو ڈیٹیل ججمنٹ کی، یہ وہ دونوں چیزیں ہیں جو یقینی طور پہ شہباز شریف صاحب کو پریشان کرتی ہیں۔ اور جب شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کو اسیسینیٹ کرنے کا پلان پی ٹی آئی نے بنایا ہے، تو پھر میرے ذہن میں یہی چیز آتی ہے نانی مرحوم والی کہ کہندہ کچھ ہے، کردہ کچھ ہے۔ اور پھر مجھے پہنچنے دیں، میں یہاں سے نکل رہا ہوں، اس کے بعد پھر مزید انالیسس کرتے ہیں چیزوں کا۔